فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ کا قرآن رب العالمین سورہ مائدہ میں اعلان فرماتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں جو زمینوں میں بیٹھ کر ہر عمل کر لے، ہر قسم کے دعوے کر لے، لیکن اگر وہ کوئی فیصلہ قرآن کے مطابق نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے وہ فاسق ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ ہم الظالمون۔ اللہ کا قرآن ہے، رب العالمین فرماتے ہیں جو قرآن حکیم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہی ظالم ہے۔ لیکن اس کی عظمت کا جو دوسرا پہلو ہے وہ پہلو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کلام اللہ دنیا میں بحیثیت ایک حاکم کے آیا ہے، ایک حکمران کی مانے، یہ تو کلام اللہ کے لیس کمثلہ، اس کی کوئی مثل نہیں، لیکن یہ اس کی شان ہے۔ یہاں تک کہ اس کے نزول کے زمانے میں بھی رب پاک نے جو اپنے رسول کو کہا، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، حبیب ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف بھیجی ہے، نازل کی ہے، کیوں؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، کہ آپ اس قرآن کی روشنی میں لوگوں کے فیصلے کریں، کہ مسائل کے حل کے لیے یہ پنچایت کے فیصلے، یہ برٹش لا، یہ امریکن لا، یہ فلاں لا، یہ تو اختیار قرآن کا تھا۔ دنیا میں فیصلے کرنا مشکل معاملات میں وڈیروں کے قوانین نہیں، برادریوں کے قوانین نہیں، سرداریوں کے قوانین نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ خط پوری زمین پر اگر فیصلے کا اختیار ہے تو یہ کلام اللہ کو ہے، اس کی روشنی میں فیصلے کیے جائیں۔ یہاں تک اللہ پاک نے کئی مقامات پر اپنے نبی کو حکم دیا اَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، میرے حبیب میں رب آپ کو حکم دیتا ہوں۔ حالانکہ مجھے آپ بتائیں محمد کریم علیہ السلام کی ذہانت اور شخصیت تو ویسے ہی اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ عقل کہہ لیں، علم کہہ لیں، بردباری کہہ لیں، حلم کہہ لیں، فہم کہہ لیں، فکر کہہ لیں، ہر معاملے میں عظیم ہے، لیکن ایسے عظیم انسان کو بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ اَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ حبیب آپ کے پاس کوئی بھی فیصلہ آئے تو اس آسمان سے نازل کردہ تعلیم جس میں اولین کلام اللہ ہے، اس کی روشنی میں لوگوں کے فیصلے کریں۔ بلکہ رب پاک نے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بہترین فیصلے قرآن کے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہاں تک کہ اللہ پاک نے قرآن حکیم کی عظمت کے اس پہلو کا تذکرہ کیا، قرآن حکیم کو حاکم ماننا ہی مسلمانی ہے، قرآن حکیم کی روشنی میں فیصلے کرنا ہی مسلمانی ہے۔ فرمایا کہ جو قرآن کی روشنی میں فیصلے نہ کرے، سوچنے کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دین نماز ہے، ہم کہتے ہیں کہ دین روزہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ دین رمضان کے اختتام پر فطرانے دینے گے، ہم کہتے ہیں کہ دین حج کے مہینے میں بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ دین عمرہ کرنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ دین ان 10-20 چیزوں کا نام ہے، بس جو ان میں آ گیا بس وہی دیندار ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نہیں، دین کی پہلی اساس یہ ہے کہ آپ زندگی کے ہر موڑ پر جھگڑے ہوں، پھڈے ہوں، فساد ہوں، برادریوں کے معاملات ہوں، قوموں اور قبیلوں کے معاملات ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اس قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کا قرآن رب العالمین سورہ مائدہ میں اعلان فرماتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں جو زمینوں میں بیٹھ کر ہر عمل کر لے، ہر قسم کے دعوے کر لے، لیکن اگر وہ کوئی فیصلہ قرآن کے مطابق نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے وہ فاسق ہے۔ پھر اس سے بھی کڑوا جملہ آیا، اس سے بھی بڑا سخت اعلان آیا، فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هم الظالمون. جن ظالموں کے لیے اللہ پاک نے اعلان فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه. اللہ کا قرآن فرماتا ہے، رب العالمین فرماتے میں نے ظالموں کے لیے جہنم کی آگ بنائی ہے، ظالموں کے پینے کے لیے میں نے جہنم کا کھولتا ہوا پانی رکھا ہوا ہے. جہنم کی آگ کی طرح لپیٹنے کے لیے جہنم کے تمبو اور خیمے میں نے تیار کیے ہیں. ان کے لیے، ظالم کے لیے. ہم کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ظالم اسے کہا جاتا ہے جو دنیا میں کسی کا حق کھا جاتا ہو. ہم کہتے ہیں ظالم وہ ہے جس نے اٹھ کے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی انسان کو، کسی جانور کو، کسی پرندے کو تکلیف دے لی. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے نہیں، صرف یہی ظالم نہیں بلکہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ظالمون. اللہ کا قرآن ہے، رب العالمین فرماتے ہیں جو قرآن حکیم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہی ظالم ہے. اگلی فتویٰ تو اور سخت آ گئی، فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جملوں پہ غور کریں، آیت کے مفہوم پہ غور کریں. ہم 15ویں صدی کے وہ مسلمان ہیں جس طرح راستے سے گزرتے ہوئے ہر طرف سے نظریں چلا کے چلے جاتے ہیں، سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے قدم بدلتے جاتے ہیں، کہیں رکتے نہیں، غور نہیں کرتے. وہی حال ہم نے اللہ کی شریعت کا کیا ہے. کبھی ہم نے اللہ کے قرآن پر غور نہیں کیا، محمد کریم علیہ السلام کے فرمان پہ غور نہیں کیا. کتنا بڑا اعلان ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، پاکستان والوں کے لیے بھی ہے، ہندوستان والوں کے لیے بھی ہے، عرب والوں کے لیے بھی ہے، عجم والوں کے لیے بھی ہے. فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں، جو میری شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ پاک قرآن میں اعلان فرماتے ہیں یہی کافر ہے. یہ قرآن ہے، نہ کسی تشریح کا محتاج ہے، نہ کسی توضیح کا محتاج ہے. میں آپ ہم سب سمجھتے. اب لوٹتے ہیں اس طرف، میرا اور آپ کا کون سا فیصلہ قرآن کے مطابق ہے؟ ہمارے خطے کی کون سی تعلیم قرآن کے مطابق ہے؟ بلکہ ہم اپنے شہر کی، ہم اپنے پڑوس کی، محلے کی بات کیا کہیں؟ مجھے آپ بتاؤ کہ کرۂ ارض پر، اتنی بڑی زمین پر کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر فیصلے شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، جہاں پر قرآن کو بیچ میں رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے؟ سنا اپنا مقدمہ سن کے ختم کیا. کھولیے قرآن، اس کا فیصلہ سورہ بقرہ میں یہ ہے. آپ سنائیں اپنا مقدمہ، اگلے نے سنا کے گفتگو ختم کی. اس کا جواب سورہ آل عمران میں فیصلے کا حل یہ ہے. ہاں جی، آپ کا مقدمہ سنانے والے نے سنایا. کھولیے سورۃ النساء، اس کا حل یہ ہے. مجھے آپ بتاؤ کہاں پر وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ قرآن کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں؟ اب ہم نے قرآن کی عظمت کو کیا مانا؟ شروع میں آنے آپ کو کہا ہم تو رسمی مسلمان ہیں، رسمن جو ہمارے عبادات، معاملات، مسائل ہیں وہ تو ایک رسم کو زندہ کرنا ہوتا ہے. یہ قرآنی آیات اللہ کے کلام کے اعلانات ہیں. قرآن کی دو عظمتیں ہیں. قرآن حکیم اعتقادی طور پر اس کو عظیم مانا جائے، نور مانا جائے، رحمت مانا جائے، اللہ کا کلام کلام اللہ مانا جائے، یہ تو سب مانتے ہیں. اگلی بات یہ قرآن نے ذکر کی کہ آپ میں سے قرآن کو وہ ماننے والا ہے جس کے فیصلے قرآن کے مطابق ہوں، جو اپنے معاملات و مسائل میں قرآن کے مطابق چلے. یہاں پر میں آپ ہم سمجھ، کیونکہ یہاں شک کی تو گنجائش نہیں. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک کہاں کرو گے؟ یہ تو کلام اللہ ہے، اس کی صداقت میں کوئی شک نہیں. جس نے نازل کیا قیامت تک کے لیے ذمہ لے لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. فرمایا ہم نے ہی نازل کیا، ہم اس کے نگہبان ہیں. اتنا پروکار کلام کلام اللہ جس کی صداقت میں کوئی شک نہیں. وہ کہتا ہے جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ کفر کے راستے پہ گامزن ہے. حقیقت میں دیکھتے ہم میں سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا. ہم کیا پورے خطے میں چلے جائیں، پوری دنیا میں چلے جائیں، لیکن شیطان نے کبھی ہمیں اس طرف متوجہ ہونے دیا ہی نہیں.
آپ کو میں نے بتایا تھا شیطان نے ایسی اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر ایسی جال بچھائی ہے، ہمارے آنکھوں پر پردے، ہمارے کانوں پر پردے، ہم نے تو کبھی نہیں سمجھا۔ شریعت کہتی ہے کہ جب تک قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے سمجھ جاؤ کہ آپ قرآن کے منکر ہو، کافر ہو، فاسق ہو، ظالم ہو۔ میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، ہم نے کبھی صرف توجہ نہیں دیا۔ اس سے اگلی اور بات، میں پہلے بھی آپ کے سامنے ترتیب ذکر کر چکا ہوں، میرے اس ترتیب کے ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا مقصد یہ قطعاً نہیں کہ روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بات بالکل نامناسب ہوگی کہ اسے یہ سمجھا جائے کہ حج اور عمرے کی کوئی حیثیت نہیں، سب کی حیثیت بجا ہے، یہ سارے فرائض ہیں، اسلام کی اساس اور بنیاد ہیں۔ لیکن قرآن کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں سے، دنیا میں رہنے والے لوگوں، آپ میں سے دعواؤں کی ربوٹ کوئی ویلیو نہیں۔ کوئی کہے نا میں نے دعویٰ کی، میں یہ سمجھتا ہوں اگر دعووں پر کام چلتا تو بڑے بڑے ظالم کامیاب ہو جاتے، دعوے بڑے ان کے اچھے تھے۔ دعووں کی بات کیا کہتے ہو؟ دعووں کی بنیاد پر تو فرعون نے بھی کہا تھا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں، فرعون کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دونوں بھائی فساد پھیلانا چاہتے ہیں، میں بڑا امن پسند ہوں۔ اگر دعووں کی طرف جاتے ہو تو منافقین مدینہ بھی کہتے تھے کہ ہم بڑے انما نحن مصلحون، ہم تو بڑے اصلاح کرنے والے، ہم تو فساد سے بات تھے، حالانکہ سب سے بڑے فسادی وہ تھے۔ اللہ پاک فرماتے لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ سنو لوگو، آپ کی باتوں نہیں، اللہ پاک آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اب ان چیزوں پہ غور کرتے جائیں اور یہ چیزیں سوچنے کی ہیں، کیونکہ یہ رب کے اعلان ہے۔ اگر زندگی میں ہم نے توجہ نہ کی تو شاید آگے ہمیں پچھتانا پڑے۔ ہمیں قرآن حکیم کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، اگر ماحول نہیں تو حالات بنانے چاہیے۔ قرآن کی بات کو، قرآن کی دعوت کو، قرآن کے نام کو بلند کرنے کے لیے، لیکن ہم نے کوئی کوشش بھی نہیں کی۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا قرآن حاکم ہے، حکمران ہے، فیصلے کرے گا۔ ہمارے ہاں وہ قرآن کا قانون رائج نہیں، نہ رائج ہے، نہ ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے اگلی بات جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا، اللہ کا کلام کہتا ہے کہ قرآن کو ماننے والے تم میں سے لوگ وہ ہیں ساری عبادتوں سے بڑھ کر ہر چیز بعد میں سب سے پہلا تعلق قرآن سے ہے۔ کوئی قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن کو پڑھنے والا ہے، سیکھنے والا ہے، قرآن حکیم کے مطابق عمل کرنے والا ہے، جب قرآن سے اس کی وفاداری پوری ہے، رب پاک فرماتے ہیں کہ باقی عبادتیں بعد میں۔ کوئی نمازی بن کر عبادات کر کے ان چیزوں کو اختیار کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں نے راہ مستقیم کو اختیار کر دیا۔ راہ مستقیم کے لیے ساری عبادات سے پہلے قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ خود قرآن فرماتا ہے، فرمایا اِلَّا الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں نماز کا بھی تذکرہ کیا، خرچ کرنے کا بھی تذکرہ کیا، لیکن فرمایا دونوں بعد میں سب سے پہلے کلام اللہ سے تعلق ہے۔ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ رب العالمین فرماتے تم میں سے کامیاب لوگ وہ ہیں، اتنی ساری دنیا میں، اتنے سارے جہان میں، اتنے سارے دعوے داروں میں وہی کامیاب و کامران ہیں جن کا سب سے بڑا مضبوط تعلق قرآن حکیم سے۔ اس کے بعد نماز بھی ہے، اس کے بعد زکوٰۃ بھی ہے، اس کے بعد دوسرے معاملات بھی ہے۔ اس کتاب کو عظیم، عرفہ، اعلیٰ، حاکم، سب سے اول درجہ دے کر پہلے یہ ثابت کرو کہ سب سے عظیم یہ کلام اللہ ہے۔ ویسے یہ باتیں موضوع سے ہٹ جاتی ہیں، لیکن سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ باتیں ہمارے بیچ صرف ایک رسم کے طور پر موجود ہیں تو یقین جانیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہم اگر قرآن حکیم کو یہ حقیقی شان، رتبہ، مقام دیتے تو ہم یا ہماری اولادیں اس قرآن حکیم سے اتنا دور ہوتی جتنا آج دور ہیں۔
میں ہوں یا آپ یا ہماری اولاد، ہم بھی دنیاوی علوم پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو علوم پڑھاتے گئے، کے جی سے لے کے نرسری سے لے کے پرائمری سے لے کے مڈل سے لے کے پھر ہائر سیکنڈری سے لے کے پھر بیچلر سے پھر ماسٹر پھر ڈپلوما پھر ایم بی بی ایس پھر آگے بہت سارے درجے عہدے منصب۔ کوئی کہتا ہے میں نے دنیاوی علوم 16 سال حاصل کیے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں نے پی ایچ ڈی بھی کیے، میں نے تو 20 سال پڑھے گئے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں نے 2 سال ڈپلوما کے اور لگائے گئے۔ میں آپ ہماری اولادیں نسلیں بیٹے بیٹیاں بہن بھائیاں ہمارا پورا معاشرہ اس دنیاوی علوم کے پیچھے 10-20 سال صرف کرتا گیا، لیکن وہاں پر سوال یہ ہے کہ ہم قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں، ہماری اولاد قرآن کو کتنا پڑھتی ہے، ہم قرآن حکیم سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، ہماری اولاد قرآن جواب ملتے ہیں ہم تو جڑے ہی نہیں ہیں۔ بچہ اگر ایک دن ٹیوشن پر نہ جائے والد کو پتہ چلے تو شاید دوسرے دن بڑی سختی کر لے، لیکن اسی بیٹے سے کبھی والد نے پوچھا نہیں کہ بیٹا تو قرآن پڑھتا ہے نہیں پڑھتا۔ بیٹا اگر اسکول نہ جائے 2 دن کے بعد اسکول سے کوئی خبر پڑے کہ بیٹا اسکول نہیں آ رہا تو والد آپے سے باہر کے تو اسکول کیوں نہیں جا رہا، لیکن وہی بیٹا کبھی اس نے قرآن اٹھا کے نہیں پڑھا، والد نے کبھی نہیں پوچھا۔ ان ساری چیزوں پہ غور کر کیا تعلق ہے ہمارا قرآن سے؟ تو ان باتوں کو اگر سامنے رکھیں، رب پاک نے آیات کے ذریعے اپنے پیغمبر کے باتوں کے ذریعے ہم تک یہ حقائق رکھ دیے ہیں، اگر آج ہم ان چیزوں کو جان کر بھی خبردار ہو کر بھی بے خبر بنے گھومیں تو اپنے دل کو تسلی ہے، وگرنہ قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا۔ فرمایا کہ قرآن حکیم کو عزت تو عظمت تو اگلی بات یہ کہ زیادہ سے زیادہ اس کتاب کو پڑھو۔ کتنا پڑھنا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر کتاب صفات الجنہ امام صاحب نے باب بیان کیا، باب صفات التي یعرف به فی الدنیا اہل الجنت و اہل النار۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ایک بار میرے پاس جبریل آیا اور رب کی طرف سے حدیث قدسی لے کر آیا، اور آکے جبریل نے کیا کہا؟ قد انزلت علیک کتابا، جبریل نے آکے رب کی طرف سے پیغام سنایا، ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رب پاک فرماتے ہیں میں نے آپ کی طرف کتاب نازل کیا ہے، قرآن نازل کیا ہے۔ آگے کیا کہا؟ آگے جبریل فرماتے حبیب، آگے میرے رب نے یہ فرمایا ہے وَلَا يَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ، اے میرے حبیب قرآن کا وہ درجہ ہے، قرآن کا وہ مقام ہے، قرآن کا وہ منصب ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس قرآن کو مٹا نہیں سکتی۔ پھر آگے تیسرا جملہ سنایا، حبیب مدید رب العالمین نے آپ کی طرف یہ پیغام بھیجا ہے تَقْرَأُهُ فِي الْمَنَامِ وَالْيَقِظَةِ، اے محمد کریم علیہ السلام اٹھ سے چلتے پھرتے ہر گھڑی قرآن کو پڑھتے رہے۔ یہ کن کو کہا گیا؟ جن کی عزت و عظمتوں میں کوئی شک نہیں، لیکن ایسے عظیم انسان کو بھی کہا جا رہا ہے اے محمد کریم علیہ السلام آپ کلام اللہ کو پڑھتے رہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اللہ پاک فرماتے اے محمد کریم علیہ السلام کے حجروں میں رہنے والیوں، قرآن سبق دے رہا ہے، نبی کے حجرے بھی تب بابرکت ہیں جب ان میں قرآن پڑھا جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محمد کریم علیہ السلام کی بیویوں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اس قرآن کو اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ بلکہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب استحباب صلاۃ النافلہ فی البیت کے حدیث لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، فرمایا شیطان اسی گھر سے بھاگتا ہے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ شیطان کا مسکن ہے، ٹھکانہ ہے، رہائش گاہ ہے۔ اور فرمایا میرے حبیب آپ بھی پڑھیں، اتنا پڑھیں۔ ویسے لفظی اگر معنی کریں تو جملے کی معنی بنتی ہے تقرأہ فی المنام والیقظہ، حبیب نیند میں بھی پڑھیں جاگتے ہوئے بھی پڑھیں، یہ لفظی معنی ہے۔ یعنی کہ اتنا اس کلام اللہ کی تلاوت کا حکم ہے کہ آپ اس قرآن کو، اس کلام کی عظمت مقام اور شان کو جان کے اس کے بعد اس کلام اللہ کو اتنا پڑھیں۔
اور آگے جاتے گئے ان احکامات کے بعد نبی کریم اسلام اتنا قرآن حکیم کو پڑھتے تھے، بازاروں میں، مسجد میں، محفل میں، ہر جگہ پر قرآن پڑھتے، حتیٰ کہ ماشاء فرماتے ہیں اگر گھر میں آئے، گھر میں مجھے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، میں نے کان لگا، اس وقت بھی قرآن پڑھ رکھے گئے، اتنا کلام اللہ پڑھتے تھے۔ صحابی فرماتے میں سواری پہ ساتھ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا، صحیح بخاری کے اندر کتاب فضائل القرآن کے اندر امام سباب قیام کرتے ہیں، الترجیح، لوٹانے کا بیان، بار بار پڑھنے کا بیان۔ صحابی فرماتے میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا، سواری پر بیٹھا ہوا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح وہو یقرأ سورۃ الفتح، نبی کریم علیہ السلام اپنی سواری پر بیٹھے ہیں، اتنا قرآن سے لگاؤ تھا، وہاں بھی پڑھ رکھے۔ آپ مجھے یہ بتاؤ، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، یہ چیزیں دین ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے کہ نہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم نے اس پر کتنا عمل کیا ہے؟ ہم ہمارے گھروں میں، ہماری محفلوں میں، مجلسوں میں قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے؟ نہ ہم نے اس کتاب کی عظمت کو جانا، نہ ہم نے اس کتاب کو حاکمیت کا منصب دیا، نہ ہم نے اس کلام اللہ سے کوئی لگاؤ رکھا۔ نبی کریم علیہ السلام جیسے عظیم انسان کو بھی کہا جا رہا ہے حبیب آپ جاگتے ہوئے بھی بیداری میں بھی اس کلام کو پڑھیں۔ آگے پھر نبیوں کے سردار نے صحابہ میں اعلان کیا، اے میرے صحابہ اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، عزتیں چاہتے ہو، عظمتیں چاہتے ہو، رفعات کی، درجات کی بلندی چاہتے ہو، تو اس قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کتنا پڑھتے تھے؟ حدیث کی کتابوں میں پھر آگے پڑھ کر دیکھیں تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ کلام اللہ کو پڑھتے تھے۔ عائشہ صدیقہ سے اپنے والد ابو بکر صدیق کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا، صحیح بخاری کے اندر کتاب صلاۃ کے اندر کتاب الاذان کے اندر ایک باب ہے کہ راستے کے کنارے مسجد کا بیان، حدیث ملے گی کہ ابو بکر صدیق سارا دن جو فارغ وقت مل جاتا گھر میں ایک حجرہ بنایا تھا، وہاں پہ بیٹھ کے کلام اللہ پڑھتے رہتے تھے، نوافل پڑھتے رہتے تھے۔ یہی صدیق اکبر کے دو کام تھے۔ عمر بن خطاب کو دیکھیں کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم جو آج کہتے ہیں نا مصروفیت، یہ مصروفیت نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے دیا ہوا ہمیں بہانہ ہے، عذر ہے، شیطان کی بچھائی ہوئی چھال ہے۔ ہم یہ جملے بول کر، یہ باتیں کس کر، یہ سمتیں اگلے کو ہم نے مطمئن کر دیا، لیکن یقین جانے حقیقت یہ کہ ہم تباہی کے راستے پہ، بربادی کے راستے کے، ہلاکت کے راستے پہ بڑی بہادری کے ساتھ چل لگے گئے۔ یہ بھی مسلمانی ہے۔ اخبار پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، کھانا کھانے کے لیے ٹائم ہے، پانی پینے کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے پاس گپ شپ کے لیے ٹائم ہے، دنیا کے سارے کام بڑی ترتیب کے ساتھ ہو رہے ہیں، سب کے لیے ٹائم ہے۔ اگر اسے پوچھا جائے ٹائم نہیں تو وہ کلام اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ غور کریں، کیا نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ ہم مصروف ہیں؟ لیکن اس شخصیت عظما کی سیرت طیبہ پڑھ کر دیکھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلام اللہ پڑھتے۔ وہ آپ اس عمل کے ذریعے درس دے، ساری مصروفیات سے بڑھ کر کلام اللہ کی تلاوت۔ آگے سنا ابو بکر صدیق کا تذکرہ آپ نے سنا، امیر عمر جو کہ مکہ کے بھی امیر ہیں، مدینہ کے بھی امیر ہیں، یمن کے بھی امیر ہیں، شام کے بھی امیر ہیں، کوفہ کے بھی امیر ہیں، بصرہ کے بھی امیر ہیں۔ اور امیر کیسے ہیں؟ آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں کہ ووٹوں کے دنوں میں نظر آئے پھر اس طرح گم ہو گئے کہ جو گویا یہ کبھی زمین پر پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ ایسے نہیں ہوتے تھے، بلکہ جب رات کا وقت ہوا کرتا امیر المومنین مدینہ کی گلیوں میں گھومتے کہ دیکھو کہیں بھوکا تو نہیں، کوئی پریشان تو نہیں، کسی کے گھر میں چولہا جلا کہ نہیں جلا، کسی نے رات کا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ اور آپ یہاں مدینہ میں بیٹھ کے اعلان فرماتے، اعلان تو بھرے پڑے، ایک اعلان پہ غور کریں، صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی کے اندر باب غزوۃ الحدیبیہ، ایک بیوہ خاتون سنا عمر کے دروازے پہ آئیں، اس کی چھوٹی دو بچیاں ساتھ ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، امیر المومنین فوری طور پر باہر نکلے، ایک خاتون ہے، ہاں بیٹی کون؟ خاتون نے جواب دیا، امیر المومنین میں مدینہ کی باسی خاتون ہوں، میرا شوہر وفات پا گیا، معصوم سی بچیاں چھوڑ گیا،
لیکن اب اتنی غربت ہے، اتنی سادگی، اتنی فقیری ہے، 2 ٹائم کا کھانا بھی گھر میں میسر نہیں ہے۔ امیر المومنین غربت نے اتنا پریشان کیا ہے، اب تو میں ڈرنے لگی ہوں کہیں بھوک کی وجہ سے میری بیٹیاں وفات نہ پا جائیں۔ گھر میں چولہا نہیں جلتا، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ سیدنا امیر المومنین کی سیرت طیبہ پہ غور کریں مسلمانوں، یہ کتنے بڑے مصروف لوگ، ان کی مصروفیت کتنی بڑی ہے۔ حدیث میں آتا ہے فی الفور اپنے گھر کی طرف لوٹے، فرمایا کہ آپ رکے، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جو سواری کی اونٹنی تھی اس اونٹنی کو لے کر آئے، لیکن لانے سے پہلے اونٹنی کو بجھایا۔ گھر میں جتنی گندم موجود تھی، جتنا آٹا موجود تھا، جتنی کھانے کی چیزیں موجود تھی، اس اونٹنیوں کو اوپر ڈال دی۔ لدنے کے بعد، ڈالنے کے بعد مہار پکڑ کے گھر سے نکلتے ہیں، اس بیوہ کے ہاتھ میں وہ مہار تھماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹی لے جا۔ لیکن اگلی بات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میری بیٹی یہ سامان ختم نہیں ہوگا، اس سے پہلے آپ کے گھر میں عمر کی طرف سے راشن آ جائے گا۔ پھر مزید بھی ارشاد فرمایا تو مدینہ کی خاتون ہے، تو مدینہ طیبہ کی ہے، لیکن میرا دور اقتدار رہا تو عراق میں بھی کوئی بیوہ بھوکی نہیں سوئے گی، وہاں تک بھی عمر اپنا راشن پہنچائے گا۔ اتنا مصروف آدمی ہے، لیکن کلام اللہ سے کتنا بڑا تعلق ہے۔ ہوتا ہے امام مالک پڑھے، کتاب القرآن پڑھے، امام صاحب نے باب قائم کیا، باب ما جاء فی تہذیب القرآن، قرآن حکیم کی تلاوت کے لیے حصے مقرر کرنے کا بیان، کہ میں ایک پاؤ پڑھوں گا، ایک پارا پڑھوں گا، آدھا پارا پڑھوں گا، اس ترتیب کا بیان۔ حدیث میں آتا ہے تابعی فرماتے ہیں سیدنا عمر نے یہ ترتیب بنا دی تھی کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے مجھے اتنا قرآن پڑھنا گیا، اگر کہیں حضر میں، سفر میں، کہیں مصروف ہوتے نہیں پڑھ سکتے، جب دوسرا سورج طلوع ہوتا عمر کو سب سے بڑی فکر یہ ہوتی کہ میری رات تلاوت رہ گئی ہے، وہ مجھے کرنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے وَقَرَأَهُ حِينَ تَصُولُ الشَّمْسُ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ، ظہر کی نماز سے پہلے جب تک وہ تلاوت مکمل نہیں کرتے تھے عمر دوسرے کام نہیں کرتے تھے۔ یہ کلام اللہ کے ساتھ تلاوت، اللہ کے کلام کو پڑھنے کا جذبہ، فکر۔ عبداللہ بن عمر بن عاص، صحیح بخاری کے اندر کتاب فضائل القرآن میں باب ہے فی کم یقرأ القرآن، وہ آیتیں ہمارے ذہنوں سے نکل چکی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میں سے ہدایت والے لوگ وہ ہیں جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر گئے، آج میں سے اللہ پاک کو راضی کرنے والے لوگ وہ ہیں جو محمد کریم علیہ السلام کے صحابہ کے نقش قدم پر۔ ہم میں سے کون ہے نقش قدم پر؟ اللہ پاک رحم کرے۔ ہم دعوے رسل کرتے، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا ہی مستقیم پر، ساری دنیا گمراہی پر، ساری دنیا غلط راستے پہ، میں بالکل فٹ وارڈ سیدھے راستے پہ جا رہا ہوں۔ لیکن ہم کتنا سیدھے راستے پہ، حقیقتوں پہ غور کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا نقش قدم آپ کے لیے ضروری، ہم میں سے کس نے ان کے نقش قدم کو زندہ کیا؟ ان کا نقش قدم یہ ہے، حوالہ میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا، صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب فی کم یقرأ القرآن۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص، حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے شادی کی، شادی سے پہلے کے معاملات چھپے ہوئے تھے، کسی کو معلوم نہیں تھے، لیکن شادی کے بعد بیوی نے ان کے معاملات ظاہر کر دیے۔ معاملہ یہ تھا کہ عبداللہ بن عمر رات کو سوتے نہیں تھے، پوری رات نماز پڑھتے تھے اور پوری رات نماز میں قرآن حکیم پڑھتے تھے۔ شادی کر کے بیوی گھر لائے، حدیث میں آتا ہے بیوی تو گھر آ گئی، لیکن پوری رات بیوی اپنے بستر پر تھی، عبداللہ بن عمر اپنے مصلے پر تھے۔ پوری رات میں صحابی نے اپنی بیوی سے بات نہیں کی، ایک رات گزری، دوسری رات، تیسری رات، چند راتیں گزری، بیوی نے دیکھا کہ اس کی ساری راتیں مصلے پر گزرتی ہیں اور مصلے پر یہ تہجد کی نماز شروع کرتے ہیں، صرف کلام اللہ ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ آخر بیوی نے دیکھا کہ اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، بیوی ہونے کے ناطے کچھ تو ٹائم مجھے بھی دے۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ سب سے عظیم شخصیت اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ہے۔ وہ بیوی فوری طور پر 3-4 دن راتیں دیکھنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئی اور یہ سارا قصہ سنایا۔ اللہ کے رسول جب سے میں نے شادی کی ہے، آج تلک ایسی کوئی
کہ عبداللہ بن عمر میرے پاس آ کے مجھ سے حال حوال کیے گا، بیٹھے ہو گفتگو. ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے میرے قریب تک آ کے مجھے ہاتھ تک نہیں لگائے، بیٹھے تک نہیں، پوری رات کلام اللہ کی تلاوت، حالت نماز، حالت تہجد پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں. اچھا میں کل بلاتا ہوں عبداللہ بن عمر بن عاص کو. دوسرا دن ہوا، نبی کریم اسلام نے عبداللہ بن عمر کو بلایا. عبداللہ جی اللہ کے پیارے حبیب، عبداللہ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے آپ کے اوپر شکایت لگ گئی ہے، سنا ہے کہ پوری رات آپ نماز میں، تہجد کی نماز میں، قیام اللیل میں کھڑے رہتے ہیں. اور عبداللہ میں نے یہ بھی سنا ہے جتنا قرآن نازل ہو چکا ہے پورے کا پورا قرآن ہر رات میں آپ پڑھتے ہیں. صحابی نے جواب دیا ہاں اللہ کے حبیب یہ میری واقعتاً روٹین ہے، لیکن کس نے بتایا؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تیری بیوی تیری شکایت لے کر آئی تھی، اس نے یہ کہا ہے کہ ہر رات میں آپ قرآن حکیم کا ختم نکالتے ہیں. آگے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ اقرأ القرآن فی کل شہر، ایک رات میں قرآن پورے کا پورا نہیں پڑھا جائے بلکہ ایک مہینے میں قرآن کو پورا کریں. سامنے صحابی نے جواب دیا او مسلمانوں غور کرو، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کا کہا گیا ہے، ہمیں عرش والے نے اپنے سچے کلام میں کہہ دیا تم میں سے ہدایت والے وہ ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلیں، تم میں سے رب کے چہیتے وہ ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلیں، تم میں سے منزل مقصود پانے والے وہی ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلیں، اعلیٰ جنتوں کو پانے والے وہی ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلیں، اللہ انہی سے راضی ہے جو ان کے نقش قدم پر چلیں. ان کا نقش قدم نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ اقرأ القرآن فی کل شہرین، ایسے نہیں کریں عبداللہ، قرآن حکیم کو مہینے میں پڑھ کے پورا کریں. سامنے صحابی جواب دیتے انی اطیقو اکثر من ذالک، اللہ کے حبیب مہینہ تو بہت بڑا ہے، میں اتنا صبر نہیں کر سکتا، میرے لیے مہربانی کریں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے اچھا اقرأ القرآن فی کل 10 ایام، 10 دن میں پڑھ کے پورا کرو. وہی جواب آیا انی اطیق افضل من ذالک، اللہ کے حبیب یہ تو بہت زیادہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اقرأ القرآن فی کل 7 ایام، 7 دنوں میں پڑھ کے پورا کرو. جواب آیا انی اطیق افضل من ذالک، اللہ کے حبیب مجھ سے صبر نہیں ہوگا اور مہربانی. آخر اللہ کے حبیب نے فرمایا اقرأ القرآن فی کل 3 ایام. عبداللہ اگر جلدی سے جلدی بھی پڑھنا چاہتے ہو 3 دن ان سے پہلے کی اجازت نہیں. صحابی کہتے اللہ کے حبیب مزید نرمی فرمایا کہ نہیں. اب سوچنے کی بات ہے، قرآن بالکل واضح، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اللہ پاک فرماتے ساری دنیا کے لوگوں سنو، آج میں سے ہدایت والے لوگ وہ ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلیں. ان کا نقش قدم کہتا ہے کہ ساری مصروفیتیں ایک طرف، قرآن حکیم کی تلاوت کے لیے وقت نکال کے جتنا زیادہ وقت نکل سکے کلام اللہ کو پڑھا جائے. اب یہ ہے آئینہ، ضرورت ہے اس آئینے میں اپنی صورت دیکھنے کی. میں بھی اپنی صورت دیکھوں، آپ اپنی صورت دیکھیں، ہم نے اس کلام کو کتنا پڑھا ہے. شیطان کے شکنجوں سے نکلنا ہے، شیطان کے جالوں سے نکلنا ہے، ایمان کو بچانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا آخرت کو سنوارنا ہے. فرمایا کتاب حکیم کو اصل مقام اور منصب دو، اس کتاب کی حاکمیت کو تسلیم کرو اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ اس کلام اللہ کو پڑھنے میں وقت لگاؤ. ویسے جمعے کا وقت مختصر ہوتا ہے، یہ موضوع بہت بڑا طویل ہے. اب دین نے پھر آگے سی باتیں کی. آج تو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا اتنی جالیں شیطان نے بچھائی ہیں، اتنی جالیں بچھائی ہیں کہ ان سے بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اب معاشرے کے 100% لوگ، ان میں سے 90% لوگ تو ویسے ہی دین سے دور گئے، قرآن سے دور ہیں. پھر ان میں سے 10% ہیں بمشکل اس دین کی طرف، اس قرآن حکیم کی طرف راغب رغبت رکھنے والے، قرآن حکیم کو پڑھنے والے. پھر ان پر شیطان نے کیسے محنت کی ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلام اللہ کو جب بھی پڑھو اجر کی نیت سے، ثواب کی نیت سے.
یہاں تک کہ سنن ابی داؤد میں کتاب الصلاۃ میں باب ہے باب رفع الصوت بالقراءۃ. امام صاحب حدیث لائے نبی کریم اسلام فرماتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہو ایسے سمجھو کہ آپ صدقہ کر رہے ہو. یہ ایسی عظیم عبادت ہے. فرمایا کہ الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ. نبیوں کے تاجدار نے فرمایا جو بڑے آواز میں قرآن پڑھے اس کی مثال اس بندے کی طرح ہے جو کھلم کھلا سرعام لوگوں میں صدقہ تقسیم کرے. والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ. جو چھپ چھپا کے قرآن پڑھے فرمایا کہ اس کی مثال اس صدقے کرنے والے کی طرح جو چھپ چھپا کے لوگوں کو صدقہ دیتا ہے. قرآن وہ عظیم عبادت ہے. جب پڑھو جب تلاوت کرو سوچ یہ ہو کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں. حدیث کتاب سنن ابی داؤد میں کتاب الصلاۃ میں باب رفع الصوت بالقراءۃ. کیسے عظیم لوگ تھے. تہجد کا وقت تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شہر سے گزرے. کی رہائش گاہ سے عمر کی رہائش گاہ دونوں کے گھروں سے گزرے. دونوں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. کیسا بہترین زمانہ تھا. دونوں تہجد کی نماز میں قرآن پڑھتے گئے. نبی کریم علیہ السلام جب ابو بکر کے قریب سے گزرے ان کا گھر تھا یا ان کی رہائش گاہ تھی یا مسجد میں تھے بڑا آہستہ آہستہ قرآن پڑھ رہے. نبی کریم علیہ السلام آگے گئے پھر عمر کو دیکھا وہ بھی حالت نماز میں ہے اور بہت بڑے آواز میں قرآن پڑھتے. صدیق نے چھوٹی سی آواز میں عمر نے بہت بڑی آواز میں تلاوت کو جاری رکھا. تہجد کا ٹائم ہے. نبی کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق سے پوچھتے ابو بکر کیا بات ہے اتنا آہستہ قرآن پڑھتے ہو. کہا اللہ کے حبیب ہاں اسمعت من ناجیت. رات کے اس اندھیرے میں جس کو سنانے کے لیے اٹھا ہوں وہ میری اس آواز کو بھی سنتا ہے. اللہ کے حبیب میں جو آہستہ پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنے مالک کو سنا رہا ہوں وہ میری کمزور سے کمزور آواز کو بھی سنتا ہے. آگے گئے عمر آپ اتنی بڑی آواز میں پڑھ رہے ہو. کہا اللہ کے حبیب اس لیے کہ میں تلاوت کے ذریعے لوگوں کو جگانا چاہتا ہوں گھر والوں کو اٹھانا چاہتا ہوں. اٹھو تم بھی نماز پڑھو. یہ قرآن عظیم عبادت کے 90% لوگ پڑھتے نہیں پھر 10% لوگ پڑھتے ہیں پھر ان میں شیطان نے اپنا حصہ شامل کیا. کئی ایسے لوگ پڑھتے ہیں کہ آپ ان کو عبادت نہیں کہہ سکتے. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے فیس بک کا دور ہے یوٹیوب کا دور ہے. یہ پاکستان کے قرآن ہیں یہ مصر کے قرآن ہیں یہ انڈونیشیا کے قرآن ہیں یہ یمن کے قرآن ہیں یہ شام کے قرآن ہیں. سر ننگا نظر آئے گا داڑھی نظر نہیں آئے گی اور منہ میں پان ہوگا. مائک پر بیٹھے ہوئے ہوں گے لوگوں کا ہزاروں کا ہجوم ہوگا. دونوں کانوں پہ ہاتھ دے کے بڑی آواز سے سورہ فاتحہ کو شروع کیا جائے گا. والظالین بھی پڑھی جائے گی. آگے کی 2-4 آیتیں اور ملائی جائیں گی. میرے جیسے آپ جیسے بہت سارے بولیں گے کمال کر دیا قاری صاحب نے. لیکن مجھے آپ یہ بتاؤ کیا یہ عبادت ہے؟ اس کو عبادت کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمان یہ تو فن ہے. فن کا مظاہرہ کرنا الگ بات ہے اور عبادت کرنا الگ بات ہے. آج ہمیں شیطان نے دیکھو کیسی جالیں بچھائی دی. کلام اللہ کو بطور فن کے لوگوں کو دے دیا. آواز کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں. زیادہ سے زیادہ ترنم کی صورت میں ایک ایک سانس پھول جاتی ہے آنکھیں پھٹ جاتی ہیں چہرہ لال ہو جاتا ہے سرخ ہو جاتا ہے. یہ قاری صاحبان ہیں قرآن حکیم پڑھتے ہیں. لوگوں کا ہزاروں کا ہجوم امڑ آیا ہے ان کی تلاوت کو سننے کے لیے. کبھی محمد کریم علیہ السلام نے مسجد نبی میں سے قرآن پڑھا تھا؟ صحابہ کرام نے. یہ قرآن کیوں اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے؟ تاکہ اور زیادہ سانس لگائی جائے تاکہ لوگ اور زیادہ سبحان اللہ کہیں تاکہ اور زیادہ اپنے فن کا عبادت کو ہم نے فن بنا دیا. شیطان نے کیسے اپنا حصہ شامل کیا؟ جو اس سے بچے جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو قرآن کو عبادت سمجھ کر پڑھتے ہیں. ابھی رمضان گزرا ہے جو تراویحوں کے اندر ہم نے قرآن کا حشر کیا ہوگا. آپ نے سنا ہوگا غالباً انڈونیشیا کی ایک ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہوگی. وہاں کے ایک نیوز چینل پر بیٹھ کر صحافی آپس میں تبصرہ کرتے ہیں کہ ہمارے انڈونیشیا کے اندر یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک
مسجد میں 20 تراویحاں 3 وتر 23 رکعتیں 8 منٹوں میں پڑھی گئی، 8 منٹوں میں۔ یہ کلام اللہ تھا، یہ وہ آئین کا کتاب ہے۔ قرآن کیا ہے؟ وہ آئین کا کتاب جس میں چوری کی حد موجود ہے، زنا کی حد موجود ہے، قتل کی حد موجود ہے، جھوٹی تہمت کی حد موجود ہے۔ جو کتاب حدود پر مبنی ہے، جو کتاب قانون اور آئین پر مبنی ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ 23 رکعتوں میں 8 منٹ لگتے ہیں، تو قرآن سے کیا ان لوگوں نے حشر کیا ہوگا؟ کیا قرآن اس لیے اترا؟ پھر میں کہ یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے حبیب، ورتل القرآن ترتیلا، آپ قرآن حکیم کو بنا بنا کر پڑھیں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ترتیب کے ساتھ پڑھیں، ان ساری چیزوں پہ غور کرتے جائیں۔ کلام اللہ کی تعلیم کہاں کھو گئی؟ اصل کلام اللہ کا مقصد امت سے مفقود ہو گیا، اس کی حاکمیت یہ امت نے قرآن حکیم سے چھین لی۔ اب اس قرآن کو یا تو فن بنایا گیا، یا اس قرآن کو لوگوں نے رسم بنایا، اور سب سے اگلی بات جو اس کلام اللہ کا بنیادی مقصد تھا، بنیادی مقصد یہ تھا کہ قرآن جیسے کہیں ویسے کرتے جاؤ۔ حدیث کتاب سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الفتن کے اندر ایک باب ہے، باب ذکر الفتن۔ نبی کریم علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی سیدنا حذیفہ بن یمان، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں رازدان رسول کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے انتہائی شہید تھے، قریب ان سے نبی کریم علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے ایک بار سوال کرتے ہیں، سوال بھی بڑا پیارا سوال کہ اللہ کے نبی حل بعد الخیر شر، اے اللہ کے محبوب مدینہ میں اسلام آ گیا، مدینہ اسلامی سلطنت و اسٹیٹ بن چکی، اللہ کے حبیب اب دنیا میں اسلام پھیلتا جا رہا ہے، کیا نبیوں کے تاجدار، کیا اچھائی کے بعد، خیر کے بعد، بھلائی کے بعد دنیا میں کوئی پھر سے فتنہ آ سکتا ہے یا نہیں؟ صحابی یہ پوچھنا چاہ رہے اللہ کے نبی آگے کے حالات کے بارے میں ہمیں بتلا دیجئے، کیا دنیا میں ہونے والا ہے، دنیا میں اس خیر کے بعد کوئی شر تو نہیں آئے گا؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی کا سوال سنا، آپ نے یہ نہیں فرمایا حذیفہ ہاں یا نہ، بلکہ آپ فرماتے حذیفہ سن تعلم الکتاب ثم اتبع فیہ، آپ نے فرمایا حذیفہ ان باتوں کو چھوڑ دو، آج سے تہیہ کر لو، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن جیسے کہے ویسے کرنا ہے۔ حدیث میں آتا صحابی نے پھر سے سوال کیا، اللہ کے پیارے حبیب آپ بتلا دیں، آپ ہمیں سمجھا دیں، کیا دنیا میں اس خیر کے بعد پھر سے شر آنے والا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے زبان سے پھر سے وہی جملہ ظاہر ہوا، اللہ کے حبیب نے فرمایا حذیفہ ان باتوں کو چھوڑو، آج سے تہیہ کر لو، قرآن کو پڑھنا بھی ہے، قرآن کی فرما برداری بھی کرنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ثلاث مرات، صحابی نے 3 بار یہ سوال کیا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام انسانیت میں سب سے عظیم فرد جو محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب ہیں، ان کو بھی نبیوں کے تاجدار فرماتے ہیں، اے میرے صحابی ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا، ایک ہی راستہ ہے کامرانی کا، ایک ہی راستہ ہے ہدایت کا، کلام اللہ سے چمٹ جا، پڑھتا جا، اس کے مطابق عمل کرتا جا۔ فرمایا جس نے قرآن کی بات نہ مانی، جس نے قرآن کے مطابق عمل نہ کیا، مسلمانوں ان چیزوں پہ غور کیا جائے۔ اب ہم ان چیزوں میں الجھے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے جھگڑوں کا اگر جائزہ لیا جائے، ہمارے اختلافات کا اگر جھگڑوں کا جائزہ لیا جائے، ہر شہر کے ہر کونے میں جھگڑے نظر آتے ہیں۔ کس قسم کے جھگڑے؟ کوئی کہتا ہے بسم اللہ ایسا پڑھی جائے، کوئی کہتا ہے جہر میں پڑھی جائے، کوئی کہتا ہے ہاتھ کندھوں تک اٹھائے جائیں، کوئی کہتا ہے ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں، کوئی کہتا ہے ہاتھوں کی انگلیوں کو بند رکھا جائے، کوئی کہتا ہے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھولا جائے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ ہم نے قرآن کی کتنی مانی ہے۔ حالانکہ نبیوں کے سردار نے کیا اعلان فرمایا؟ اس کی کتاب موارد السماء، کتاب التفسیر، باب اتباع القرآن، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا من جعلہ
امامہ، نبیوں کے تاجدار نے فرمایا جس نے اپنا امام قرآن کو بنایا، جس نے قرآن کو مقدم رکھا، زندگی کے ہر پہلو میں قرآن کی مانتا گیا، قرآن کے مطابق عمل کرتا گیا، اللہ کے حبیب فرماتے ایسے بندے کو قادہ الی الجنہ، کل قیامت کے دن قرآن جنت کی طرف لے جائے گا۔ لیکن وہ بندہ جس نے قرآن کی نہ مانی، قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے حبیب فرماتے ساقہ الی النار، ایسے بندے کو کل قیامت کے دن قرآن جہنم کی طرف لے جائے گا۔ لیکن یہ چیزیں سوچنے کی ہے، جتنی میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہے، ہم تو ایک چیز پر بھی پورا نہیں اترتے۔ کہا قرآن کو حاکم مانو، اس کے مطابق فیصلے کرو، ہم نہیں مان سکے۔ کہا قرآن حکیم کو سب سے زیادہ پڑھا کرو، ساری مصروفیتوں کو آگے پیچھے کر کے اس کلام اللہ کی تلاوت کیا کرو، ہم نہیں دے سکے۔ فرمایا اس کو خالصتاً عبادت بناؤ، ہم توجہ نہیں دے سکے۔ فرمایا اس کلام اللہ کے پڑھنے میں آداب کو ملحوظ رکھو، ہم نہیں کر سکے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس قرآن کو پڑھو، محبت رکھو، الفت رکھو، اس کے مطابق عمل کرو، پھر ہی معاملات بنتے ہیں۔ ان حقائق کے بعد میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے قرآن کا کون سا حق ادا کیا ہے، کون سا فریضہ ادا کیا ہے؟ میرے محترم دوستو، بات